بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں فہیم عباس آپ سب دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کیفے میں، اور دعا کرتا ہوں کہ آج کا دن جس کو آپ بڑے اچھے طریقے سے شروع کر چکے ہیں، یہ آپ کے لیے بہت ساری کامیابیوں اور خوشیوں سے بھرا ہوا دن ہو۔ فرقان بابی ہمارے ساتھ ہیں، آئیے ذرا چل کے ان سے ہیلو ہائی کرتے ہیں۔ السلام علیکم بابی بھائی، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک، اور امید ہے کہ باقی سب لوگ بھی ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اپنے دن کا آغاز اچھے طریقے سے کر چکے ہوں گے۔ میری تمام نیک تمنائیں ان سب لوگوں کے ساتھ ہیں۔ بالکل جناب، زبردست۔ اور آج اتنا چمکے کیوں ہیں آپ، پہلے یہ بتائیں مجھے۔ ایکچولی میں وہ ستارہ ہوں جو دن میں چمکتا ہے۔ رات میں بجھ جاتے ہیں؟ رات میں سو جاتے ہیں جلدی، نماز پڑھ کے سو جاتے ہیں۔ جناب، آج پروگرام کے اس حصے میں ہم ایک سوسائٹی کے ایک بہت ہی اہم ایشو کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ہمارے یہاں جو صورتحال ہے وہ آپ سب جانتے ہیں، ہم اپنی پوری زندگی گزار دیتے ہیں اور وہ ساری سہولتیں وہ حاصل نہیں کر پاتے جو ہم جو باہر کی دنیا میں یا کامیاب اور بڑے جو ممالک ہیں ان ممالک کا ایک عام شہری جو حاصل کرتا ہے۔ ہم پھر کچھ سوچ کی بہت بڑی جو ہے وہ ایک سوچ کے بہت بڑے ایشوز ہیں کہ ہم کسی کو اگر دیکھتے ہیں تو کسی کو دیکھا کسی کے پاس بہت اچھا گھر ہے یا کسی کے پاس بہت اچھی گاڑی ہے تو دعا یہ بنتی ہے کہ یا اللہ ہمیں بھی اس جیسا گھر یا اس جیسی گاڑی دے۔ وہ بھی مطلب کوئی بھی چیز اگر دیکھتے ہیں ہم لوگ کہ ہم بھی تیرے بندے ہیں، کچھ اس قسم کی دعا کی بجائے ہم لوگ یہ سوچ ہوتے ہیں کہ یا اللہ مجھے یہی گاڑی چاہیے، مجھے یہی گھر چاہیے۔ تو چلیں پھر بھی اس کے علاوہ بھی اگر ہم دیکھیں تو کچھ کسی کے بارے میں کچھ بھی اچھا یا کوئی بڑا دیکھ کے جسے اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، کسی وجہ سے نوازا ہے، اور یہ بات تو طے ہے کہ ہر کامیاب آدمی کے پیچھے کوئی نہ کوئی فیصلے ہوتے ہیں، اس کے اپنے فیصلے ہوتے ہیں، اس کی اپنی محنت ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں محنت لازمی ہوتی ہے۔ خیر، ہم ساری حقیقت کو جانے بغیر ہم صرف یہ بات کر دیتے ہیں کہ یہ حلال کی کمائی سے تو یہ ممکن نہیں ہے، یا کوئی بھی ایسی بات حقیقت کو جانے بغیر اپنی رائے دے دینا جو ہے یہ ایک بہت بری بات ہے، جسے کسی بھی اعتبار سے دیکھا جائے تو انتہائی غلط بات ہے۔ آج ہم اسے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اس چیز کو ڈسکس کریں گے۔ یہ بدگمانی کے زمرے میں آتا ہے سارا کچھ، اور اس حوالے سے میرے ساتھ جو مہمان شخصیات ہیں میں سب سے پہلے ان کا تعارف کرواؤں گا۔ میرے ساتھ موجود ہیں علامہ پروفیسر سجاد مدنی صاحب، عالم دین ہیں، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ فہیم بھائی بہت شکریہ، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ان کے ساتھ موجود ہیں ہمارے ساتھ ایک اور عالم دین علامہ محمد اشفاق مدنی صاحب، ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ سر۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا بڑا کرم، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، شکر اللہ۔ اچھا علامہ پروفیسر سجاد مدنی صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ بدگمانی یہ کس بلا کا نام ہے، یہ ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فہیم بھائی، ہمیں دین اسلام ہماری انفرادی زندگی اور اجتماعی زندگی گزارنے کے کچھ اصول عطا کرتا ہے۔ بے شک۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں گفتگو کیسے کرنی ہے، ہمیں لباس کیسا پہننا ہے، ہمیں معاشرے میں لوگوں کے ساتھ تعلقات کس قسم کے رکھنے ہیں، یعنی کہ ہمارے تمام تر معاملات کی ساری کی ساری رہنمائی ہمارے دین میں موجود ہے۔ بے شک بے شک۔ صرف ظاہری زندگی سے متعلق نہیں بلکہ ہمارے خیالات کی پاکیزگی بھی اسلام چاہتا ہے کہ ایک مسلمان کا ذہن بھی بالکل پاک ہونا چاہیے، آلودگی سے جو ہے دور ہونا چاہیے۔ جیسے ظاہری طور پر ہمیں صفائی کا حکم ہے، ایسے ہی ہمارے دل اور دماغ کو بھی ہم ان آلودگیوں سے دور رکھیں۔ بہت سی چیزیں ہیں جو ہمارے دماغ کو، ہمارے دل کو آلودہ کرتی ہیں، ہمیں ذہنی طور پر بیمار کر دیتی ہیں، اور اس کے بعد ہم ذلتوں اور رسوائیوں کے سفر پہ جا نکلتے ہیں۔ حسد ہے، جھوٹ ہے، چغلی ہے، غیبت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہی رذائل میں سے ایک بہت بڑی بیماری بدگمانی ہے۔ بدگمانی یعنی کسی کے متعلق بغیر ثبوت کے خود سے کوئی نیگیٹو رائے قائم کر لینا، کوئی منفی رائے قائم کر لینا۔ جیسے کہ آپ نے مثال دی کہ اگر کسی کے پاس مال و دولت ہے تو یہ سوچنے کی بجائے کہ اس نے محنت کی ہوگی، اس نے سٹرگل کی ہوگی اور سالہ سال کی جد و جہد کے بعد اس مقام تک پہنچا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں جناب، ایک نمبر طریقے سے تو یہ سب کچھ حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ یا اگر ساس خلاف معمول بہو سے بہت محبت سے پیش آ رہی ہے
تو بہو یہ سوچنے کی بجائے کہ یہ میری ماں کی جگہ پہ ہے اور میں اس کی اولاد کی جگہ پہ ہوں، یقیناً ایک فطری تعلق ہے محبت کا، وہ یہ سمجھنا شروع کر دیتی ہے کہ خیر تو ہے، آج بڑی جو ہے آؤ بھگت ہو رہی ہے، لگتا ہے دال میں کچھ کالا ہے۔ تو اس قسم کے خیالات بدگمانی کہلاتے ہیں، اور قرآن و سنت میں اس کی سخت مذمت آئی ہے۔ قرآن پاک کی سورہ حجرات میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو کہ بعض گمان جو ہے وہ گناہ ہوتے ہیں۔ یعنی بہت زیادہ خواہ مخواہ کی سوچیں، منتشر خیالات کا ایک ہجوم جو ہمارے ذہن میں آتا ہے، ہم سوچتے ہیں تو سوچتے ہی چلے جاتے ہیں، کوئی حد کا ہم کسی جو ہے اخلاقیات کا خیال نہیں رکھتے۔ تو اس کے بارے میں ہمیں قرآن نے منع کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ بھی ہیں کہ انسان کو جو ہے وہ بدگمانی تباہی کے دہانے پر لے جاتی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو واضح ہو گیا نا کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کے سختی سے ممانعت ہے بدگمانی کی، اور ہمیں اپنی سوچ میں صرف یہ سوچنا ہے کہ بہت سارے جو خیالات ہمارے ذہن میں آتے ہیں وہ بدگمانی ہوتی ہے، ہم بدگمانی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جناب ایک بریک کی طرف بڑھ رہے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں تو علامہ محمد اشفاق مدنی صاحب سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آخر اس کی وجوہات کیا ہیں، اس سوسائٹی میں یہ بدگمانی پیدا کیوں ہوتی ہے۔ ایک بریک کی طرف بڑھتے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں تو آپ دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے، کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے۔ ویلکم بیک دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے، میں ہوں فہیم عباس، اور آج پروگرام کے اس حصے میں ایک سوسائٹی کے بہت ہی اہم ایشو پہ ہم بات کر رہے ہیں، وہ ہے بدگمانی۔ اور وقفے سے پہلے علامہ پروفیسر سجاد مدنی صاحب بڑی تفصیل سے یہ بیان فرما رہے تھے کہ بدگمانی قرآن و حدیث کی روشنی میں کس طرح منع فرمایا گیا اس حوالے سے، اور یہ گناہ کے زمرے میں یہ سارا کچھ آتا ہے۔ اور ابھی ہم علامہ محمد اشفاق مدنی صاحب سے یہ جاننے کی ان سے درخواست کریں گے کہ وہ اس بارے میں ذرا تفصیل سے بتائیں کہ آخر سوسائٹی میں اس کی وجوہات کیا ہے، یہ بدگمانی پیدا کیوں ہوتی ہے۔ جی علامہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے آپ نے کہا کہ یہ بڑا اہم موضوع ہے، اس کو جاننا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ یہ وہ بیماری ہے جو اللہ کے محبوبین کے علاوہ کسی کو بھی لگ سکتی ہے، کیونکہ یہ سوچوں کی بیماری ہے، قلبی بیماری ہے، اور سوچ اور انسان کا رشتہ لازم و ملزوم ہے۔ جو انسان ہے وہ سوچتا ضرور ہے، بے شک بے شک۔ تو انسان اشرف المخلوقات بھی اسی وجہ سے ہے کہ یہ سوچتا ہے، جی ہاں جی ہاں، سوچتا ضرور ہے۔ اب سوچیں آلودہ کیسے ہوتی ہیں اور سوچوں کو دیمک کیسے لگتی ہے، یعنی بدگمانی سوچوں کی دیمک ہے جو انسان کی سوچوں کو ڈیمیج کر دیتی ہے۔ بے شک بے شک۔ آخر یہ دیمک لگتی کیوں ہے، اس کے اسباب جاننا انتہائی ضروری ہے۔ پہلا سبب تو یہ ہے، جیسے میں نے کہا کہ انسان سوچتا ضرور ہے، تو اب اس کی سوچ خراب پہلی اس وجہ سے ہوگی کہ وہ فالتو کاموں میں اپنی زندگی گزار رہا ہوگا، کوئی پائیدار کام نہیں کر رہا ہوگا، چاہے وہ دین کے متعلق ہو یا دنیا کے متعلق ہو، اپنے ملک و ملت کی تعمیر میں اپنی شخصیت کو مصروف نہیں رکھے ہوئے ہوگا۔ اب جو اپنے ظاہری اعمال میں مصروف نہیں ہے تو اس کا دماغ تو کام کر رہا ہے، یہ تو اللہ نے بنایا ہی کام کرنے کے لیے۔ جی ہاں جی ہاں۔ آپ کے ہاتھ بھی رک سکتے ہیں، آپ کے پیر بھی رک سکتے ہیں، آپ کا پورا وجود ٹھہر سکتا ہے، لیکن دماغ نہیں رکتا ہے، ہر لحظ کام کر رہا ہوتا ہے۔ تو پہلی وجہ یہ ہے کہ انسان جب اپنے آپ کو فالتو کاموں میں بیزی کر لیتا ہے تو اس کا ذہن بھی فالتو سوچتا ہے۔ اوکے۔ اب دوسری وجہ، جب ہم کسی کے بارے میں غلط رائے قائم کرتے ہیں تو اس کی دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کی طرف سے ہمیں نقصان پہنچا ہوتا ہے یا نقصان پہنچنے کے امکانات ہوتے ہیں، تو اس خوف سے انسان اس کے بارے میں اپنی غلط رائے قائم کرتا ہے، کیونکہ اس سے اس کو فائدہ نہیں ملا ہوتا، اور انسان اپنے مفادات کا غلام ہوتا ہے۔ جو بندہ اپنے مفادات کا غلام ہوگا تو وہ اچھے سے اچھے انسان کو بھی برا سمجھے گا اگر فائدہ نہ ملا تو۔ اچھا، حسد بھی اسی زمرے میں آتا ہے شاید۔ اب وہ حسد بھی اسی وجہ سے پیدا ہو جاتا ہے، اور پھر حسد آپ کو بدگمانی کی طرف لے جاتا ہے۔ پہلی ریزن تو حسد ہی ہوتا ہے کہ آپ کو وہ بندہ اچھا نہیں لگ رہا۔ جب اچھا نہیں لگ رہا تو آپ
اب وہ ہے حقیقت میں اچھا ہے یا نہیں ہے وہ تو اللہ جانتا ہے، لیکن اب آپ اس کو برا ثابت کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے ذہن کی دنیا کو تبدیل کرتے ہیں. ایگزیکٹلی. اور کہا کہ یہ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ ظلم کرنا ہے، اس کے ساتھ ظلم کرنا ہے کہ وہ ایسا ہے نہیں، اور آپ اپنے ذہن میں سوچ چکے ہیں کہ ایسا ہے. بالکل صحیح. تیسری وجہ، اس کی تیسری وجہ جو انسان کو بری رائے میں مبتلا کرتی ہے وہ ہے ذاتی کمزوری. اب ذاتی کمزوری کی کئی طرح کی ہے. وہ آپ کے علم کی کمزوری بھی ہو سکتی ہے، یعنی دینی، دنیاوی، نفسیاتی، ان تین علوم کے اندر جو بندہ کمزور ہوگا. آپ دیکھتے ہیں یہ میں نے تینوں چیزیں کہی ہیں نا، یعنی کئی آپ کو دیندار لوگ بھی ایسے ملیں گے کہ جو اپنی فکروں میں برائی پیدا کر چکے ہیں. صحیح. کیوں؟ صحیح. کیونکہ وہ دینی علم اور نفسیاتی نالج سے دور ہیں. تو اپنے اس علمی کمزوری کی وجہ سے وہ دوسروں کے بارے میں غلط رائے قائم کیے ہوئے ہیں. صحیح. طبی کمزوری بھی اس میں آڑے آتی ہے، یعنی انسان کے اعصاب جب کمزور ہوتے ہیں، انسان کا وجود جب کمزور ہوتا ہے تو وہ اپنے سے مضبوط شخص کو جب دیکھتا ہے تو وہ ہل جاتا ہے. بالکل صحیح. تو اس کے بارے میں گمان پیدا کرتا ہے. اب اس جیسا تو بن نہیں سکتا. تو پھر وہ کہتا ہے شاید اس کی جو یہ کامیابی ہے اس میں برائی کا ہاتھ ہے، یہ برے طریقے سے معاملات کر رہا ہے، اس لیے وہ دنیا میں مضبوط ہو رہا ہے. ایگزیکٹلی. ایک کالر ہمارے ساتھ ہے، ذرا جلدی سے انہیں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ فہیم بھائی، یحییٰ بات کر رہا ہوں. ارے وعلیکم السلام. یحییٰ بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ بہت اللہ کا شکر ہے. آپ کے دونوں معزز مہمانوں کو بھی سلام، اور انہوں نے بہت اچھے ریزنز بتائے، بڑے لاجیکل بات انہوں نے بتائی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ فہیم بھائی بدگمانی واقعی ایک ناسور ہے، اور اس کی یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسے ہمیں بیماری بھی کیٹر کرنا چاہیے اس کو. اب ہوتا یہ کہ جب آپ نے بڑی اسٹارٹنگ میں ایک اچھی بات کی، ہم لوگ جب کمپیریزن کرنا شروع کرتے ہیں، لوگوں کی چیزوں سے جلنا اور حسد کرنا شروع کرتے ہیں، تو بدگمانی ہمارے یہاں پیدا ہوتی ہے اور اتنے ججمنٹل ہو جاتے ہیں. میرا جو خاص پوائنٹ آپ نے میں نے آپ کی بات سے پکڑا ہے وہ یہ پکڑا ہے کہ جب ہم لوگ کسی کو پلتا پھوڑتا دیکھتے ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ یار یہ پتہ نہیں کس طرح اس نے پیسہ کما لیا، حرام کا پیسہ آ گیا. لوگ معاشرے میں اس کے بارے میں غلط رائے پیدا کرتے ہیں. اچھا ہوتا یہ کہ اس سے پھیلتا ہے فتنہ. کیونکہ یہ ظاہر میں تو صرف ہمارے معزز مہمان بیٹھے ان سے میں سوال یہ کرنا چاہوں گا. دیکھیں اگر میں کسی کے اندر اگر دیکھتا ہوں کہ یا میرے اندر میں فیل کرنے لگتا ہوں کہ میرے اندر یہ چیز کریٹ ہو رہی ہے یا اور میں بدگمانی پیدا کروں دوسروں کے بارے میں، میرے اندر حسد پیدا ہو رہا ہے، تو اگر میں فیل کر لیتا ہوں تو اس سے مجھے نکلنے کا راستہ تو ذرا سمجھائیے. بالکل صحیح. تھینک یو سو مچ یحییٰ صاحب. اور اس وقت ہمیں ایک بریک کی طرف بڑھنا ہے. بریک سے واپس آتے ہیں تو ذرا اپنے معزز مہمانوں سے بالکل یہ جاننے کی کوشش کریں گے ہم کہ اگر ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے اندر بدگمانی وہ پیدا ہو رہی ہے یا ہوتی ہے تو اس سے کیسے نکلا جا سکتا ہے. اور فرقان بابی سے ایک زبردست سا صوفیانہ کلام بھی سنیں گے. کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے. ایک وقفے کے بعد ہم پھر سے آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج ہمارے ساتھ علامہ پروفیسر سجاد مدنی صاحب اور علامہ محمد اشفاق مدنی صاحب موجود ہیں. بدگمانی کے حوالے سے ہم آج بات کر رہے ہیں، اور وقفے سے پہلے ہمارے ساتھ کالر تھے یحییٰ جنہوں نے یہ سوال کیا تھا کہ اگر ہمارے دل میں بدگمانی پیدا ہو جائے تو ہمیں کس طرح اس سے نکلنا ہے. بالکل اس بارے میں بات کرتے ہیں، مگر علامہ صاحب ایک کالر اور میرے ساتھ لائن پہ، ذرا جلدی سے انہیں بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. کون ہے میرے دوست؟ محمد وسیم اتاری، پنجاب، پاکستان سے. ماشاءاللہ جی. تو آپ ذرا ٹی وی کا والیوم کم کر لیجئے اور اس کے بعد آپ بتائیے کہ آپ کیا بات کرنا چاہتے ہیں. ماشاءاللہ. سجاد مدنی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں وسیم صاحب؟ مولانا اشفاق مدنی صاحب آپ کو بھی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اور جو میزبان مہمان ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامتی عطا فرمائے. آمین آمین. بہت پیارا موضوع آپ نے رکھا ہے اور معاشرے میں یہ بہت زیادہ یہ ناسور ہے. تو میرا یہ سوال تھا علماء کرام سے کہ اگر کوئی شخص
दीनी महफिल में भी जाता है, प्रोग्राम भी रहने जाता है, लेकिन उसके बावजूद ये जो बदगुमानी फिर भी नहीं निकलती, तो फिर क्या करें? अब बातें भी सुनी है, लेकिन वो दिल में यानी कि वो एक वक्त दुनिया में रहा है, दुनियादार रहा है, महफिलों में भी है। तो इस हवाले से मैं जो इस्लामिक स्कॉलर आए हैं, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मोहम्मद वसीम साहब, आप प्रोग्राम देखिए, हम अभी इसी हवाले से बात करते हैं। मेरा ख्याल वही सवाल है जो आपने भी किया है, तो इसके जवाब की तरफ आ जाते हैं, फिर उसके बाद बॉबी भाई से हम जो है वो कलाम सुनेंगे। वजूहात तो बयान की है अल्लामा इशफाक मदनी साहब ने कि कौन सी वजूहात बदगुमानी में मुब्तला होने का सबब बनती है। जी जी जी। देखिए, बदगुमानी इंसान सिर्फ दूसरों के बारे में नहीं करता, बल्कि बिल आखिर ये जब मर्ज बढ़ता है तो बंदा रब के हवाले से भी बदगुमान हो जाता है। हाँ, 3 किस्म है, 3 अकसाम है और नुकसान खुद को ही पहुंच रहा होता है। दूसरों से बदगुमानी, खुदा से बदगुमानी और अपने आप से बदगुमानी। होना तो ये चाहिए कि बंदा खुद से बदगुमान रहे कि मैं उस मयार पे पूरा नहीं उतर रहा जिस पर मुझे होना चाहिए था, लेकिन इंसान अपने बारे में खुशगुमानी का शिकार होता है, खुद को वो आइडियलाइज कर लेता है कि मैं इस माशरे का सबसे बेहतरीन इंसान हूं और दूसरे लोग जो है वो कमतर हैं। बिल्कुल सही। और ये उसकी सोच जो है वो इसको बदगुमानी में मुब्तला करती है। देखिए, इससे छुटकारा कैसे हासिल किया जाए, तो उसका सिंपल सा तरीका है कि जो वजूहात हैं उनको दूर करने की कोशिश की जाए। अल्लामा साहब ने फरमाया कि इल्म की कमी भी बदगुमानी में मुब्तला होने का सबब बनती है। बिल्कुल सही। तो जब बार बार आप ऐसी नशिस्तों में बैठेंगे, मैं मुबारकबाद पेश करता हूं आपको कि आम तौर पर मॉर्निंग शोज में इस किस्म के मौज़ूआत डिस्कस नहीं किए जाते। हमारे यहाँ ऐसी बातों को बढ़ावा दिया जाता है जिसकी वजह से माशरे में, सोसाइटी में बदगुमानी आम हो। आम तौर पर हमारे टॉक शोज को आप देख लीजिए, बगैर सबूत के इल्जामात लगा दिए जाते हैं और वही कल्चर अवाम में राइज होता चला जा रहा है। तो इसी तरीके से जब बार बार इन चीजों को डिस्कस किया जाएगा, उलमा इस बारे में बताएंगे, फिरका वाराना गुफ्तगू की बजाय मैं समझता हूं कि अखलाकियात पे जब गुफ्तगू होगी और लोगों को अवेयरनेस दी जाएगी, इल्म दिया जाएगा, तो इंशाअल्लाह वो इससे बच सकेंगे। दूसरा एक तरीका यह भी हो सकता है कि बदगुमानी का एक बड़ा सबब मनफी सोच होती है। मनफी सोच के इंसान जो है वो खामखा जो है वो दूसरों के बारे में बुरा सोचना शुरू कर दे, नेगेटिव थॉट्स उसके जहन में और उनको जगह दे। आप देखिए, 2 दोस्त हैं, अगर मिलके बिजनेस करते हैं, 8 घंटे एक बैठता है, 8 घंटे दूसरा बैठता है, बाद वाला अगर पहले वाले के बारे में बदगुमान हो जाए कि मेरी गैर मौजूदगी में ये हिसाब में कुछ गड़बड़ करता है, तो वो बिजनेस कायम नहीं रह पाएगा। बिल्कुल ऐसा। मियां बीवी का रिश्ता सबसे मजबूत रिश्ता कहलाता है। दोनों को एक दूसरे का लिबास कहा गया है, हर तरह के हालात में एक दूसरे के साथ चलते हैं, लेकिन अगर इनके बीच में मनफी ख्यालात आ जाएं, बदगुमानी आ जाए, तो ये रिश्ता कायम नहीं रह सकता। तो मैं समझता हूं कि मनफी ख्यालात को, नेगेटिव सोच को खत्म करना पड़ेगा और उसके लिए इंसान को जाहिर सी बात है कि ऐसे उलमा की सोहबत इख्तियार करनी पड़ेगी, ऐसे लोगों के पास बैठना पड़ेगा जो कि बार बार इस हवाले से उसकी तरबियत करें, जहन साजी करें और बिल आखिर वो इससे निकलने में कामयाब हो जाए। जैसे कि मैं अर्ज कर रहा था कि सिर्फ इसका नुकसान इंसान की अपनी जात को नहीं होता, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता पूरे माशरे तक इसकी जो है यूं समझने के असरात पहुंचते हैं। इंसान जैसा खुद होता है ना, वैसा दूसरों को समझता है। तो अल मरउ यकीसु अला नफ्सिही, अरबी में कहा जाता है कि इंसान जैसा खुद होता है वैसा ही दूसरों को गुमान करता है। अगर मेरे दिल में ख्याल आता है कि फलां शख्स बुरा है, तो फौरन मेरे जहन में ये जुमला आ जाए और मैं अपने आप को याद दिलाऊं कि इसका मतलब है कि बुराई मेरे अंदर ही कहीं मौजूद है। बिल्कुल ऐसा, मेरे अंदर कहीं मौजूद है, मुझे उसके बारे में नहीं, मुझे अपने बारे में गौर करना है, सोचना है। और मैं समझता हूं कि तीसरा जो एक अहम पहलू है कि बिना सबूत के जब अगर हमारे जहन में बदगुमानी आती है तो हम अपने आप से सवाल पूछेंगे, मेरे पास दलील क्या है, मेरे पास सबूत क्या है। ये एक दफा क्वेश्चन करेंगे, सवाल उठाएंगे, और अगर जवाब में हमें कोई सबूत, कोई दलील नहीं मिलती, कोई ऐसा वाकया हमारे पास नहीं है जिसकी बुनियाद पर हम ये राय कायम रख सकें, तो फिर हम अल्लाह की बारगाह में तौबा करें और उस गुमान को अपने दिल से बाहर निकालें। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और शुक्र जो है वो मेरा ख्याल है एक बहुत अहम पहलू है इस हवाले से कि हमें अगर शुक्र अदा कर लिया जाए कि जो मेरे पास है या अल्लाह तेरा शुक्र है, तो फिर किसी के बारे में जो है वो हम इस तरह की राय पैदा नहीं करेंगे। और अल्लाह ताला की जो तकसीम है उसको तस्लीम करना, ये भी हमारा सबसे पहला फर्ज भी है कि अल्लाह ताला ने अगर किसी को नवाजा है तो अल्लाह ताला आपको भी नवाज सकता है। अल्लाह ताला ने जो भी हमें नवाजा है उसका शुक्र अदा कर दें। और मुझे मेरे अपने वालिद साहब की एक बात याद आ रही है, अल्लाह ताला ने जिंदगी दे, हमेशा वो उन्होंने ये कहा हमें कि नीचे देख के चलो, वाह, ऊपर देख के चलोगे तो गिरोगे।
تو وہ یہ بات مجھے اس کا مطلب اب سمجھ آتا ہے جا کے، مگر انہوں نے یہ بڑی خوبصورت بات کی. کالر ہمارے ساتھ ہیں، شامل کرتے ہیں. السلام علیکم جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم فہیم بھائی، شہادت کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں بھی. السلام علیکم صاحب کی بھی، وعلیکم السلام. معتبر شخصیت ہے ان کی خدمت میں بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سوال اے اور بی کے پارٹ ہے، الف و بے. پہلا یہ کہ عالم صاحبان جو بیٹھے ان سے پوچھنا ہے کہ بدگمانی کی سزا کیا ہے، گناہ کبیرہ میں، صغیرہ میں، یا صرف گناہ میں آتا ہے؟ ٹھیک ہے. دوسرا پارٹ میرے سوال کا ہے کہ قرآن میں کس آیت میں کہاں لکھا ہے 72 فرقے کا ذکر یا 73 یا جتنے بھی فرقوں کا قرآن میں کہیں ذکر ہے؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ہم بالکل اس بارے میں بات کرتے ہیں. مگر یہاں پہ آپ کو پتا ہے جو لوگ آپ کو نظر آ رہے ہیں، ایک انسان ایسا جو نظر نہیں آ رہا اور میں اس سے بڑا تنگ ہوں. وہ میرا پروڈیوسر ہے، وہ مجھے بار بار کہہ رہا ہے بریک بریک بریک. تو اوکے جناب، ایک بریک کی طرف بڑھ رہے ہیں ہم لوگ. بریک سے واپس آتے ہیں تو آپ کے سوال کا جواب لینا، اور فرقان بابی صاحب سے ہم نے ایک صوفیانہ کلام سننا ہے، وہ ابھی تک باقی ہے. تو کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے. ویلکم بیک دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے. میں ہوں فہیم عباس، اور آج ہم اپنے معزز مہمانوں کے ساتھ جس موضوع پہ بات کر رہے ہیں وہ موضوع ہے بدگمانی. مہمانوں میں ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ پروفیسر سجاد مدنی صاحب اور علامہ محمد اشفاق مدنی صاحب. ایک سوال وقفے سے پہلے آیا تھا، وہ یہ تھا کہ بدگمانی گناہ ہے تو یہ گناہ صغیرہ میں شامل ہوتا ہے یا گناہ کبیرہ میں، نمبر ایک. اور نمبر دو، انہوں نے سوال کیا تھا کہ کیا قرآن پاک میں یہ اس حوالے سے ذکر ہے کہ 72 فقہ ہوں گے. تو یہ ان دونوں سوالوں پہ اپنے مہمانوں سے بات کرتے ہیں. مگر ایک اور کالر بھی میرے ساتھ ہولڈ پہ، تو میں ذرا ان سے جلدی سے شامل کروں گا. السلام علیکم جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ بیٹا جناب یوسف انکل، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ اور الحمدللہ. بابی بیٹا کیسے ہیں؟ بہترین. آپ کو وعدہ یاد ہے نا منگل کے دن حارث صاحب سے آپ میری کال ملا کے یس بات یس، کرائیں گے؟ بالکل بالکل یاد ہے، اور بالکل یاد بابی بیٹا بڑی دیر سے انتظار میں کہ فہیم بیٹا کب مجھے موقع دے تو میں اپنا کلام سناؤں. بس. اچھا، اب آپ کے معزز مہمانوں سے بڑا آزادانہ ایک سوال ہے جو میری زندگی کا تجربہ ہے کہ ہم لوگ یہ بدگمانی پہ بات کر رہے ہیں، لیکن بدگمانی جو ہوتی ہے وہ جاننے والے سے ہوتی ہے. اچھا، آج کل ہم جو بدگمانی سے بہتان، تہمت اور اس کے اوپر چلے جاتے ہیں اور غیبت پہ چلے جاتے ہیں، وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم اپنے دفتر میں 4 آدمی بیٹھے، کوئی ملنے والا آیا، ابھی وہ باہر نہیں نکلتا کہ ہم تبصرہ کرنے لگتے ہیں اس کی ناک ٹیڑھی تھی، اس کا آنکھ ٹیڑھی تھی، اس کا منہ ٹیڑھا تھا، اس کا یہ تھا وہ تھا. تو یہ بدگمانی جو ہے یہ اس میں کنورٹ کیسے ہو جاتی ہے؟ اور دوسرا یحییٰ صاحب نے بڑا پیارا سوال کیا تھا کہ اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہے، وہ بھی بتائیں اور میرے سوال کا بھی جواب ضرور دیں. بالکل صحیح جناب، بہت شکریہ بہت شکریہ. یوسف انکل صاحب کے سوال کا جواب آپ دے دیجیے. جیسا کہ ہم عرض کر چکے ہیں کہ بدگمانی سے بچنے کی ہم نے 3 تراکیب بیان کی تھی کہ علم حاصل کیا جائے. جب آپ کو اس بارے میں معلومات ہوں گی، آپ کے علم میں ہوگا کہ قرآن و حدیث میں کتنی وعیدیں اس بارے میں وارد ہوئی ہیں، کہ کتنی بڑی سزا ہے. ایک واقعہ عرض کرتا ہوں کہ بنی اسرائیل میں ایک بہت گنہگار شخص تھا اور لوگ اس کے گناہوں کی وجہ سے اس سے دور رہا کرتے تھے، حتیٰ کہ اس کا نام فسادی مشہور کر دیا. ایک بہت نیک آدمی بھی تھا، اتنی عبادت کرتا تھا کہ ہر وقت بادل اس کے سر پہ سایہ کیے رکھتا تھا. فہیم بھائی، ایک دن یہ گنہگار شخص دور سے دیکھتا ہے کہ وہ نیک آدمی بیٹھا ہوا ہے، میں جا کے اس کے قریب بیٹھوں، کیا پتا اس کے صدقے اللہ مجھ پہ نگاہ فرما دے. وہ جا کے بیٹھا، لیکن وہ نیک آدمی اچانک بدگمانی میں مبتلا ہو گیا. اس نے سوچا کہ کہیں اس کے ساتھ بیٹھا دیکھ کر لوگ میرے بارے میں بھی بدگمانی نہ کریں، مجھے بھی برا بلا نہ کہیں. دل میں خیال آیا تو وہ وہاں سے اٹھ کے چلا گیا. جب وہ چلا گیا وہاں سے تھوڑی دور چلنے کے بعد اس کو گرمی محسوس ہوئی تو پتا چلا کہ بادل کا ٹکڑا اسی گنہگار شخص کے سر پہ قائم تھا.
یہ بادل کے ٹکڑے سے سائے سے محروم ہو چکا تھا. تو یہ ایک بدگمانی کا میں سمجھتا ہوں بہت بڑا وبال ہے کہ اللہ ناراض ہو جاتا ہے, اور اس واقعے کو اگر ہم ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم بدگمانی سے بچتے رہیں گے کہ کہیں اس کی وجہ سے ہمارا رب ہم سے ناراض نہ ہو جائے, اور رب ناراض ہو گیا تو دنیا اور آخرت میں رسوائی پر ہمارا مقدر. بے شک بے شک. اچھا علامہ محمد شفاق مدنی صاحب, ابھی آتے ہیں وہ جو ایک سوال ہمیں آیا تھا محمد وسیم صاحب کا, غالباً انہوں نے گناہ کبیرہ اور یا گناہ صغیرہ کے بارے میں پوچھا تھا کہ بدگمانی کیا ہے, تو اس حوالے سے تھوڑا سا بیان کیجیے گا. بدگمانی جو ہے یہ گناہ کبیرہ میں شامل ہوتی ہے دو وجہ سے. ایک تو یہ کہ اس سے اللہ نے بھی روکا ہے اور اللہ کے رسول نے بھی روکا ہے, اور ساتھ میں وعید بھی ارشاد فرمائی ہے بدگمانی کرنے کے بارے میں. تو جب اللہ روک دے, حکم دے دے, اللہ کے رسول حکم دے دیں کہ کسی کے بارے میں برا گمان نہیں کرنا, تو اس حکم کو نہ ماننا یہ گناہ کبیرہ میں شامل ہوتا ہے. دوسری وجہ انسانی زندگی سے متعلق ہے, کیونکہ ہمارا رب چاہتا ہے کہ سارے انسان جڑے رہیں. ٹھیک ہے, تو جو اس جوڑ کو توڑتا ہے تو وہ اللہ کو ناراض کرتا ہے, بے شک, اور جو کام اللہ کو ناراض کرے وہ گناہ کبیرہ میں شامل ہوتا ہے. بالکل بالکل. تیسری وجہ جو بدگمانی ہے یہ انفرادی زندگی سے لے کر اجتماعی زندگی کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہے. یعنی اگر بدگمانی کسی کمپنی میں آئی تو وہ فلوپ ہو جائے گی, اگر یہ کسی تحریک میں آئی تو وہ فلوپ ہو جائے گی, ملک میں آئی تو وہ فلوپ ہو جائے گی. اس وجہ سے یہ گناہ کبیرہ ہے. بالکل صحیح. اور ان کا ایک سوال اور تھا, ذرا اس کا بھی مختصراً جواب دے دیجیے. ویسے تو بڑا ایک طویل وہ ایک موضوع ہے. انہوں نے کہا کیا قرآن پاک میں ایسی آیت موجود ہے جس میں یہ واضح ہے کہ 72 فقے ہوں گے؟ قرآن مجید فرقان حمید میں فرقوں کی تعداد کو بیان نہیں کیا گیا ہے. بعض احادیث میں فرقوں کی